میری عزیزہ ماں بہنیں، آج کل کے حالات جو ہم سن رہے ہیں ہماری ماں بہنوں کے متعلق، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، ہم نے اپنی غیرت کو کھو دیا، ہم نے اپنی عفت کو کھو دیا، ہم نے حیا کو تاپچے میں رکھ دیا، اوٹ پٹانگ ویڈیو اور ادھر ادھر کی ایران بران کی چیزیں۔ الامان والحفیظ، کیا ہماری عزت ہمیں پیاری نہیں ہے؟ ہمارے گھر کے مردوں کی عزت ہمیں پیاری نہیں ہے؟ ہمیں اپنا اسلام، دین اسلام پیارا نہیں ہے؟ ہماری کسی ایسی حرکت کی وجہ سے، ہماری ایک نازیبا حرکت کی وجہ سے پورا معاشرہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، پورا معاشرہ بدنام ہو رہا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، کیسی کیسی گندی ویڈیو وائرل کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسی چیزوں سے۔ آپ ماں بہنوں کے واسطے سے میں ہماری ان بہنوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ لے کر آپ ماں بہنوں سے بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر قابو لے آئیے، اپنی عزتوں کو آپ سرعام نیلام مت کیجیے، آپ سرعام نیلام مت کیجیے۔ آپ کے غیرت مند مرد کسی ایک ایسی نازیبا حرکت کی وجہ سے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ میں آپ ماں بہنوں کو اللہ کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے خوف لگ رہا ہے اس بات کو کرتے ہوئے، ایسی گندی ایسی غلط ویڈیو وائرل ہوتی ہے معاشرے کے اندر، ہر ایک مردوں کے فونوں میں، ہر ایک عورت کے فون کے اندر وہ ویڈیو چلائی جا رہی ہے۔ کتنی گندی تہذیب ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچے گی کہ آپ کی امت کی ماں بہنوں کا یہ حال ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سر اٹھانے کے قابل رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سر اٹھانے کے قابل رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ امتیوں کے احوال ہر ہفتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے حالات جب پیش ہوں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کس منہ سے ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جائیں گے؟ کیا ہم نے ان کی شریعت کو 100% اپنایا؟ ہم نے ان کی تعلیمات کو 100% اپنایا؟ جس توحید کے بارے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ توحید کی معرفت، صراط مستقیم کی معرفت، وہ پیارے آقا کا راستہ ہے صراط مستقیم، اس کی معرفت ہی نہیں ملی ہمیں کسی نے شاید بتلایا نہیں، یا بتلانے والوں نے تو بتلا دیا لیکن ہم نے اس کو صحیح معنوں میں لیا نہیں۔ اس لیے میرے عزیز ماں بہنیں، آج کی بات سے طے کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لانا ہے، چینجنگ لانا ہے۔ اتنے سارے درس و دروس ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اسباب ہوتے ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے۔ میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، اللہ کے نیک بندوں نے اتنی جد و جہد کے ساتھ جو کچھ لکھا ہے قرآن کی ان صورتوں کے بارے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن آپ ماں بہنوں میں سے کوئی کھڑی ہو کر یہ نہ کہے کہ ہمارے امام نے یہ نہیں بتلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پوری بات پہنچانے کی۔ میری طلب ہے، تمنا ہے کہ آپ ماں بہنیں بس دل کے ساتھ، عزم مسمت کے ساتھ اس بات کو لے کر اٹھیے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں چینجنگ لانا ہے، بدلاؤ لانا ہے، سادگی لانی ہے، آخرت کا خوف پیدا کرنا ہے، موت کا ڈر ہر وقت رہنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، میرے اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے میں کس منہ سے کھڑی رہوں گی، اس کا خوف باقی دینا چاہیے۔ اگر یہ خوف ہمارے دلوں میں زندہ ہو گیا تو پھر مجال ہے کسی کی کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی انگلی اٹھا دے۔ یہ خوف اور یہ ہیبت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بے سر و سامانی کے عالم میں جب کفاروں کے جمگٹے میں گھس جاتے تھے تو ایک صحابی 2 لاکھ کے لشکر کو چیرتا ہوا اس کے سردار کو قتل کر دیتا ہے۔
2 लाख सिपाही जो शानदार यानी शाहाना तलवारों के साथ खड़े हैं, किसी के मजाल नहीं कि वो उस सहाबी को यानी टच कर सके, उसके जिस्म को हाथ लगा सके। ऐसा वो दबदबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया था। हम उन्हीं की नस्लों से हैं, उन्हीं के औलाद हैं, हमारा क्यों नहीं, हमारा भाव दबदबा क्यों नहीं? आज के इस्लाम का क्या हाल बना दिया हमने। एक इस्लाम तो वो था कि आज भी साढ़े 1400 साल जिंदगी गुजरने के बाद भी उनके इस्लाम को लोग पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन हमारी हालतों को देखकर कि अगर इस्लाम इन लोगों की हालतों का नाम है तो वो इस्लाम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हकीकत में इस्लाम इसी का नाम है? क्या हकीकत में अल्लाह की मारिफत इसी को कहते हैं? मुसल्ला बिछा देवे, अल्लाह के सामने रोने का माहौल बना देवे, इस्तिग़फ़ार का माहौल बना देवे, सलात तहज्जुद इशराक चाहे अवामीर का एहतिमाम करने वाली बन जाए। देखो मेरे अजीज अहबाब ने, फिर आप देखिए अल्लाह की मदद आपके हाथ में कैसे उतरती है। बन जाइए आप आयशा, बन जाइए आप खदीजा, बन जाइए आप हमारी पाक माओ की तरह, आप फातिमा ज़हरा बन जाइए। आप अगर अपनी जिंदगियों को इफ़्फ़त के दायरे में ले आएंगी, आप अगर अपनी जिंदगियों को हया के दायरे में ले आएगी, अल्लाह तबारक व तआला आपके मर्दों को भी हया के दायरे में ले आएगा। अल्लाह ताला आपके मर्दों को भी हयादार और पाक-बाज़ बना देगा। रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हबीब रहो, तुम्हारे घर के मर्द हबीब रहेंगे। मर्दों से कहा तुम हबीब रहो, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहेगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए रिवायत बयान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बा आसियातिन आलियातिन माइलातिन मुमिलातिन ला यजिदन राइहतल जन्नह, कि बसा औकात हमारी बहुत सारी औरतें मां-बहनें ऐसे बाहर निकलती हैं कि उनके बदन पर कपड़ा होते हुए भी ऐसा लगता है कि कपड़ा नहीं है। बहुत सी कपड़ा पहनी हुई औरतें बदन पर ऐसा लगता है कि उनके बदन पर कपड़ा ही नहीं है। इसीलिए इसी रिवायत के तहत और उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी है, उसमें एक बात ये भी लिखी है कि लिबास हमारा इतना दिन ब दिन, लिबास की जो 3 शक्लें हैं या जो कहिए 3 शर्तें कि लिबास कैसा होना चाहिए। लिबास ऐसा होना चाहिए कि जिससे बदन का उतार चढ़ाव मालूम ना हो। हमारा लिबास दिन ब दिन चुस्त से चुस्त होता जा रहा है। लिबास ऐसा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए कि लिबास के नीचे का कोई हिस्सा नजर ना आए। हमारा लिबास दिन ब दिन बारीक से बारीक तक होता जा रहा है। और लिबास इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हमें अपने सदर को छुपाने में तंगी महसूस होने लगे। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा लिबास होना चाहिए। लिबास के मामलात में हमारी बहुत ज्यादा कोताह है इस मामले में। यही वजह है कि हमने दीन को नहीं अपनाया है सही मानों में, तो गुनाह के रास्ते हमारे सामने खुलते जा रहे हैं। मैंने अभी पिछली सूरतों में कहा था मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि सिर्फ वसाविस डालने वाले लोग शयातीन में से नहीं, जिन्नातों में से पहले होते हैं, लेकिन साथ में इंसानों में से भी होते हैं। यही सारी चीजें हैं। हमारी किसी हरकत की वजह से अगर कोई गुनाह में मुब्तला होता है, याद रखें अजीजा माँ ने, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारी वीडियोस बनाने की वजह से बहुत सारे ऐसे गैर महरम मर्द अगर वीडियो को देखते हैं, तो जितना गुनाह उनको देखने का होगा उससे कई ज्यादा गुनाह आप माँ बहनों को उन वीडियो को चलाने का होगा। और उससे खतरनाक बात क्या हो सकती है कि वो वीडियोस ऐसे हों कि जिससे यानी हम तो सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, सुनते हैं तो रूह कांप जाती है कि कहां जा रहा है हमारा माशरा। क्या इस माशरे को कोई लगाम कसेगा या नहीं? इस माशरे की कोई लगाम है?
اس لیے میں آپ سے بہت ہی معتبانہ درخواست کرتا ہوں میری ماں بہنیں، آپ کو ہم ماں اور بہن کا درجہ دیتے ہیں، آپ سے بہت ہی عزت کے ساتھ یہ درخواست رکھتا ہوں میں کہ بس آج اٹھ کر کے جائیں گی آپ طے کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی آپ آج کے بعد سے کبھی بھی بے راہ روی کی شکار نہیں ہوگی۔ جن کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ اگر ان کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو سمجھائیں بلا کر۔ اگر آپ کو چائے پلانے پڑے، کھانا کھلانا پڑے، اللہ کے واسطے کھلا دیجیے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہن کے صحیح راہ پر آنے کی وجہ سے، اس کھانے کی برکت سے، اس چائے کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ہزار کھلائیں گے آپ کو۔ کر دیجیے ایسی محنتیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان۔ کہ اگر ہم کسی منکر اور برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں۔ آگے کہا اگر اتنی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکیں، زبان سے طاقت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کا سب سے لاسٹ درجہ ہے، اضعف الایمان، سب سے کمزور درجہ ایمان۔ اس کے بعد ایمان کی حدود پوری، اس کے بعد ایمان کی حدود پوری۔ اگر آپ کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کو برا بھی نہ سمجھیں بلکہ اس منکر میں شریک ہو جائیں، اس منکر کے ہوتے ہوئے اس برائی سے مزے لینے لگے، تو یاد رکھو کہ اپنے ایمان سے ہم ہاتھ دھو چکے ہیں، ہمارا ایمان خطرے کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ پورا طاقت آدمی کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کا استعمال کرے۔ ایک یہ بات لکھی ہے، اللہ والوں نے بیان کی اس کو کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ کے سامنے اور اس کے سامنے اس کے کندھے پر رکھیں، اللہ کے واسطے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھیں، اس کو اپنا بنائیں، اپنا بنا کر اس کے سمجھانے کی کوشش کریں اور زبان سے اس کے حق میں دعا کریں، دل سے اس کے حق میں دعا کریں، روئیں اس کے لیے۔ یہ طریقہ بھی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور محسوس ہونے ملے گی، اللہ تبارک محسوس ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے راہ روی سے بچاوے، سنتوں کے مطابق احکام شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔